وہ بھی بخیل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ دوسروں کو سکھانے میں مذائقہ کرے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ کینیڈا کو ایک تعلیمی کوئز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے، جس میں پورے کینیڈا سے 12 ریجنز نے حصہ لیا۔ اس تعلیمی کوئز کے تمام کوالیفائنگ راؤنڈز اور سیمی فائنلز ہو چکے ہیں۔ آج فائنل ہے جس کے لیے ہم یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ تعارف میں بتایا گیا کہ مجلس انصار اللہ کینیڈا کو ایک تعلیمی کوئز منعقد کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ اس کوئز کا نصاب 1 سال قبل تمام مجالس کو دے دیا گیا تھا، جس میں 20 انصار نے پیپر کے ذریعے حصہ لیا۔ ان پیپرز میں ٹاپ پوزیشن حاصل کرنے والے ہر ریجن سے ہم نے 2 انصار کو یہاں مقابلے کے لیے بلایا ہے۔ اس نصاب میں 3 کیٹیگریز تھیں۔ پہلی کیٹیگری میں قرآن کریم، حدیث کا منتخب حصہ اور نماز شامل ہیں۔ دوسری کیٹیگری میں تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جس میں کتاب حقیقت الوحی اور ہماری تعلیم شامل ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری میں خطبات امام ہیں، جس میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبات اور گزشتہ خلفاء کے خطبات شامل ہیں۔ اس تعلیمی کوئز کے تمام کوالیفائنگ راؤنڈز اور سیمی فائنلز ہو چکے ہیں۔ آج اس مقابلے کا فائنل ہے، جس کے لیے ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ 2 ٹیمیں جو فائنل میں پہنچی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے تعارف لیتے ہیں۔ جی، ٹیم اے اپنا تعارف کرا دیں۔ مشہود احمد چودھری، کیلگری ریجن۔ جی مرزا محمد فاروق طاہر، کیلگری ریجن۔ جی، ٹیم بی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ وجود احمد میرا نام ہے اور ویسٹرن انٹیریو ریجن سے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، احسان الرحمان، ویسٹرن انٹاریو۔ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں ٹیموں کو فائنل میں پہنچنے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اب فائنل مقابلہ ہے، جس میں مجلس انصار اللہ کینیڈا نے اول انعام کے طور پر جلسہ سالانہ UK کی ریٹرن ٹکٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے میں کون فاتح قرار پاتا ہے۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے میں اس کے قواعد بتا دیتا ہوں۔ مقابلے کے قواعد کچھ یوں ہیں کہ مقابلے میں 2 راؤنڈز ہوں گے۔ پہلے راؤنڈ میں 12 سوالات پوچھے جائیں گے اور یہ ملٹیپل چوائس ہیں، جس میں آپ کو 4 آپشنز بتائے جائیں گے۔ اس راؤنڈ میں جو ٹیم پہلے بزر دبائے گی وہی اس کا جواب دے گی۔ اگر جواب درست ہوا تو 5 نمبر، اور اگر جواب غلط ہوا تو -5 ہو جائیں گے۔ اور دوسرے راؤنڈ میں 4 سوال ہر ٹیم سے پوچھے جائیں گے، اور اس میں جس ٹیم سے سوال پوچھا جائے گا وہی اس کا جواب دے گی، اور اس کے 10 نمبر ہیں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے راؤنڈ میں پہلے 4 آپشنز بتائے جائیں گے، اس کے بعد پھر آپ بزر دبائیں گے۔ تو بزر دبانے میں احتیاط رکھیں، کیونکہ اگر پہلے بزر دبایا تو -5 نمبر ہوں گے۔ جی، آپ تیار ہیں؟ جی چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کا فائنل مقابلہ ہے ہمارے تعلیمی کوئز کا، اور اس میں پہلا سوال قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے۔ اس میں لفظ ہے تربص۔ سوال ہے تربص کے کیا معنی ہیں؟ آپشنز ہیں: الف، بصیرت رکھنا، ب، انتظار کرنا، جیم، علیحدہ ہونا، دال، قسم کھانا۔ تربص لفظ کے کیا معنی ہیں؟
جی ٹیم بی نے جو ہے وہ بزر دبایا ہے بڑی سوچ بچار کے بعد. جی دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں ٹیم بی. جیم علیحدہ ہونا. آپشن جیم علیحدہ ہونا. ویسٹرن انٹیریو سے تشریف لائی ہماری ٹیم کہتے ہیں کہ آپشن جیم اس کا جواب ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے. لفظ تربص کا مطلب ہے انتظار کرنا. آپشن بے اس کا درست جواب تھا. تو تربص کا مطلب ہے انتظار کرنا. تو پہلا سوال تھا، آپ نے کوشش کی لیکن -5 نمبر آپ کے ہوئے. سوال نمبر 2، دوسرا پارہ ہے، لفظ ہے تصریحٌ. سوال ہے تصریحٌ کے کیا معنی ہیں؟ اس میں جو آپشن ہیں، الف وضاحت کرنا، بے آرام پہنچانا، جیم رخصت کرنا، دال روکنا. جی ٹیم اے بزر دبانے میں کامیاب ہوئی. آپشن جیم رخصت کرنا. آپشن جیم آپ کہتے ہیں کہ لفظ تصریحٌ کا ترجمہ ہے رخصت کرنا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. لفظ تصریحٌ کا لفظی ترجمہ ہے رخصت کرنا. جواب درست ہے. 5 نمبر آپ نے حاصل کیے. جی سوال نمبر 3 ہے. اگر آپ کی یادداشت تیز ہے تو یہ سوال آنا چاہیے. سوال ہے کہ لفظ کسوۃ کے کیا معنی ہیں؟ کسوۃ، اس میں جو آپشنز ہیں، الف ان کا نمونہ، بے ان کی قسمت، جیم ان کا اوڑھنا بچھونا، دال ان کی رہائش. جی کسوۃ دوسرے پارے سے یہ لفظ لیا گیا ہے. ماشاءاللہ ٹیم اے نے پھر ہمت کی ہے اور بزر دبایا ہے. جی آپشن دال ان کی رہائش. ان کی رہائش. آپشن دال آپ کہتے ہیں کہ اس کا درست جواب ہے. آپ کا جواب درست بالکل نہیں ہے. آپشن جیم اس کا درست جواب ہے. لفظ کسوۃ کا مطلب ہے ان کا اوڑھنا بچھونا. یادداشت میں نے اس لیے کہا تھا کہ سابقہ مقابلے میں پوری آیت ہی آئی تھی، اس میں یہ لفظ آیا تھا. بہرحال 5 نمبر جو آپ نے پہلے حاصل کیے تھے وہ مائنس ہو گئے. اس میں 3 سوال ہو چکے ہیں. پہلا راؤنڈ جاری ہے اور یہ ہمارے مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت ہونے والے تعلیمی کوئز کا آج فائنل ہو رہا ہے، جس میں کیلگری ریجن اور ویسٹرن انٹیریو ریجنز کی ٹیمیں شامل ہیں. جی مقابلے میں آگے بڑھنے سے پہلے ساتھ ساتھ اسکور بورڈ پہ نظر ڈالتے جاتے ہیں تاکہ آپ اس لحاظ سے اپنی تیاری رکھیں. فائنل مقابلہ ہے. تو اب تک کی جو پوزیشن ہے، 3 سوالات ہو چکے ہیں. کیلگری ریجن نے کے 0 نمبر ہیں. انہوں نے ایک جواب درست دیا لیکن ایک غلط بھی دیا، تو 0 نمبر ہیں. ویسٹرن انٹیریو کے -5، ایک ہی جواب انہوں نے دیا ہے جو غلط نکلا، تو -5 نمبر ہیں. تو یہ ابھی تک آپ کا اسکور ہے. تو آگے ہمارے پاس 9 سوالات پہلے راؤنڈ کے ابھی باقی ہیں. جی اگلا سوال کتاب حقیقت الوحی سے ہے. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الہام ان شان کا هو الابتر پر ایک تفصیلی بحث فرمائی ہے. اس میں حضور فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں ابتر کا ایک مطلب معدم بھی ہے. معدم جس کا مطلب ہے الف ایسا بندہ جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، بے ایسا مفلس جو سب سرمایہ کھو بیٹھے، جیم ایسا شخص جو دوسروں کی ابتری کا باعث ہو، دال ایسا آدمی جو ضد سے باز نہ آئے.
تو ابتر کا جو مطلب مودم ہے اس کے معنی حضور نے بیان فرمائے ہوئے ہیں. 4 آپشنز ہیں، اس میں ایک ہی درست ہے. بزر میں کافی وقت لے رہے ہیں، بڑا اچھا. جی سوچ سمجھ کے ماشاءاللہ چل رہے ہیں. ٹیم اے کیلگری ریجن کی آپشن ہماری. بی ایسا مفلس جو سب سرمایہ کھو بیٹھے. آپشن بے آپ کہتے ہیں کہ ایسا مفلس جو سب سرمایہ کھو بیٹھے. آپ کا جواب جو ہے وہ بالکل درست ہے. لفظ ابتر کا مختلف معنی حضور نے بیان فرمائے ہیں. ایک معنی مودم ہیں، اور مودم کا مطلب ہے ایسا مفلس جو سب سرمایہ کھو بیٹھے. ماشاءاللہ کیلگری ریجن کی ٹیم نے یہ جواب درست بتایا ہے، 5 نمبر لینے میں پھر کامیاب ہوئے ہیں. جی 4 سوال ہو چکے ہیں. 5واں سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہی ان شان آقا ہو الابتر کی بحث جاری ہے. حضور فرماتے ہیں یاد رہے کہ یہ فقرہ کہ ان شان آقا ہو الابتر زبان عرب میں بغیر مقابلے کے نہیں آتا. یعنی اس فقرے کے لیے ضروری ہے کہ آگے حضور نے وہ بات بیان فرمائی ہے کہ کیا ضروری ہے. تو جو بات بیان فرمائی ہے اس میں 4 آپشنز ہیں. الف، پہلے کوئی مباہلے کی دعوت پر اصرار کرے. بے، پہلے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کو ضروری بنایا جائے. جیم، پہلے کسی نے ابتر کہا ہو. دال، پہلے کسی اور مقابلے میں نتیجہ نہ نکلا ہو. جی ٹیم بی بزر دبانے میں کامیاب ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں. ٹیم بی ویسٹرن اونٹیریو سے تشریف لائی ہوئی ہے. جی جی پہلے کسی نے ابتر کہا. آپشن جیم، پہلے کسی نے ابتر کہا ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب حقیقت الوحی میں ان شان آقا ہو الابتر کی جو بحث فرمائی ہے اس میں حضور نے فرمایا ہے کہ زبان عرب میں بغیر مقابلے کے یہ فقرہ نہیں آتا. اس فقرے کے لیے ضروری ہے، جو بات ضروری ہے وہ آپ نے بالکل درست بتائی ہے. آپشن جیم کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کسی نے ابتر کہا ہو، تو اس کے بعد یہ فقرہ جو ہے وہ مقابلے میں آتا ہے. جی 5 سوالات ہو چکے ہیں. اس میں آپ نے درست جواب دیا، 5 نمبر لینے میں آپ کامیاب ہوئے. جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہی کتاب ہے حقیقت الوحی. 6واں سوال اس سے پوچھا جا رہا ہے، فائنل مقابلہ ہے اس تعلیمی کوئز کا. سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نشان نمبر 184 میں فرماتے ہیں، ایک دفعہ میری بیوی کے حقیقی بھائی سید محمد اسماعیل کا پٹیالہ سے خط آیا جس میں لکھا تھا. تو آگے جو لکھا تھا وہ مضمون حضور نے بیان فرمایا ہے. آگے خط کے مضمون کے متعلق حضور نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے بعض صحابہ کو بتایا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، چنانچہ ایسا ہی ثابت ہوا. سوال یہ ہے کہ وہ خبر کیا تھی. اس میں جو آپشنز ہیں، الف، میں اسسٹنٹ سرجن کے امتحان میں فیل ہو گیا ہوں. بے، سنور میں کوئی آسمانی گولا گرا ہے. جیم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اسحاق میرا چھوٹا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے. دال، میرے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. جی ٹیم بی نے پہلے بزر دبایا ہے، ویسٹرن اونٹیریو کی ٹیم. جی جی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اسحاق میرا چھوٹا بھائی بھی فوت ہو گیا. آپشن جیم آپ کہتے ہیں یہ اس کا جواب ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اسحاق، حضرت میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ خبر غلط ہے اور بعد میں ایسا ہی ثابت ہوا. تو 5 نمبر لینے میں آپ کامیاب ہوئے. ماشاءاللہ بڑا سخت مقابلہ جاری ہے، اور آپ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں 6 سوالات ہو چکے ہیں. ہم اسکور بورڈ پہ ایک اور نظر ڈالتے ہیں تاکہ آپ دونوں ٹیمیں تیار رہیں اگلے سوالات کے لیے. جی کیلگری ریجن نے، ٹیم اے ہے ہماری، 5 نمبر ابھی تک حاصل کیے ہیں
اور ٹیم بی ویسٹرن اونٹیریو کی ہے، انہوں نے بھی 5 نمبر حاصل کیے ہیں، تو برابر پوزیشن ہے۔ دیکھیں باقی 6 سوالات ابھی اس راؤنڈ میں باقی ہیں۔ جی کتاب حقیقت الوحی ہے، سوال نمبر 7 اسی سے پوچھا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کذاب اور لعیم کے الفاظ کس کے متعلق آئے ہیں؟ اس میں جو آپشنز ہیں: الف مولوی محمد حسین بٹالوی، بے مولوی غلام دستگیر قصوری، جیم مولوی کرم دین، دال عبدالحکیم مرتد۔ جی ٹیم اے بزر دبانے میں کامیاب ہوئی۔ جی آپشن جی مولوی کرم دین۔ آپشن جیم مولوی کرم دین آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ کذاب اور لعیم کے الفاظ مولوی کرم دین کے متعلق ہی آئے ہیں۔ جواب درست ہوا، 5 نمبر آپ نے لیے ہیں۔ جی 8واں سوال ہے، کتاب حقیقت الوحی میں سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ الہام منعہ مانع من السماء، یعنی ایک معنی نے آسمان سے اس کو منع کر دیا۔ پیر مہر علی گولروی صاحب کے متعلق تھا یہ الہام، لیکن یہ الہام کس لحاظ سے تھا، کس سے منع کر دیا؟ اس میں جو آپشنز ہیں: الف کہ وہ فتویٰ تکفیر پر دستخط نہیں کرے گا، بے کہ وہ کتاب نزول المسیح میں مذکور تفسیر کا جواب نہیں لکھ سکے گا، جیم کہ وہ عربی رسالہ اعجاز المسیح کی نظیر نہیں لکھ سکے گا، دال وہ گولرا سے لاہور نہیں آ سکے گا۔ جی ٹیم اے کیلگری ریجن نے بزر دبایا ہے۔ جی آپشن بے کہ وہ کتاب نزول مسیح میں مذکور تفسیر کا جواب نہیں لکھ سکے گا۔ آپشن بے آپ کہتے ہیں کہ اس کا جواب ہے۔ آپشن بے جواب درست نہیں ہے۔ آپشن جیم اس کا جواب ہے۔ منعہ مانع من السماء، ایک معنی نے آسمان سے اس کو منع کر دیا۔ یہ الہام اس بات کے لحاظ سے تھا کہ وہ عربی رسالہ اعجاز المسیح کی نظیر نہیں لکھ سکے گا، تو -5 نمبر ہوئے، جواب درست نہیں بتا سکے آپ۔ 8 سوالات ہو چکے ہیں، بڑا سخت مقابلہ ہے ماشاءاللہ، فائنل مقابلہ ہے ہمارے اس تعلیمی کوئز کا۔ جی سوال نمبر 9، حقیقت الوحی میں نشان نمبر 172 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کشفی عالم میں میرے پر ظاہر کیا گیا کہ کوئی سمن سرکاری میرے نام آیا ہے اور مجھے کسی کچہری میں کسی گواہی کے لیے بلایا ہے۔ یہ کشف کس شہر کے ذریعے پورا ہوا؟ آپشنز ہیں: الف لاہور، بے گرداسپور، جیم جہلم، دال ملتان۔ جی ہمارے پاس ٹیم اے نے یہ بزر دبایا ہے۔ یہ آپشن دال ہے، ملتان۔ آپشن دال آپ کہتے ہیں کہ اس کا درست جواب ہے، ملتان حضور کو جانا پڑا کچہری میں گواہی کے لیے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ سفر ملتان کے لیے اختیار کرنا پڑا۔ سن 1897 میں حضور ایک مقدمے میں گواہی کے سلسلے میں ملتان تشریف لے گئے۔ جواب درست ہے، 5 نمبر آپ نے ماشاءاللہ جلد ہی واپس لے لیے ہیں۔ جی 9 سوالات ہو چکے ہیں، 9 سوالات۔ چونکہ فائنل مقابلہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر 3 کوسچن بعد آپ اپنا سکور دیکھ لیں تاکہ اس حساب سے اگلے مرحلے کی تیاری رکھیں۔ کیلگری ریجن ٹیم اے ہے ہماری، ابھی تک 10 نمبر حاصل کیے ہیں، اور ٹیم بی ہے ویسٹرن اونٹیریو، انہوں نے ابھی تک 5 نمبر حاصل کیے ہیں۔ جی ہماری تیسری کیٹیگری نصاب میں خطبات امام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خطبہ جمعہ ہے، جس میں سے یہ سوال لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10، سوال ہے کہ رشتہ کرتے وقت دین کو اہمیت دو، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین سے مراد محض کسی کا نمازیں پڑھنا نہیں،
बल्कि आगे हजूर ने जो बात बयान फरमाई है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। अलिफ, उसका रहन सहन उसकी तर्ज ज़िंदगी की शराफत है। बे, उसका रोज़े रखना और ज़कात देना भी है। जीम, उसका हर मामले में सच्ची और खरी बात करना भी है। दाल, उसका गलतियों पर पर्दा डालना भी है। जी, टीम बी ने पहले बजर दबाया है। जी, ऑप्शन जी, इसका हर मामले में सच्ची और खरी बात करना। इसका हर मामले में सच्ची और खरी बात करना भी ज़रूरी है, और मुझे भी यही हुक्म है कि मैं फ़ैसले में सच्ची और खरी बात करूं। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन अलिफ इसका जवाब है। हज़रत खलीफातुल मसीह राबे रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि दीन से मुराद महज किसी का नमाज़ें पढ़ना नहीं, बल्कि उसका रहन सहन उसकी तर्ज ज़िंदगी की शराफत है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब था। 5 नंबर माइनस हुए। जी, 10 सवालात हमारे हो चुके हैं। टीम ए और बी में माशाल्लाह अच्छा मुकाबला जारी है। फाइनल चल रहा है तालीमी क्विज़ मजलिस अंसारुल्लाह कनाडा का। आपसे 11वां सवाल है कि हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात बयान फरमाई है, और सवाल ये है कि मुसलमानों में अंदरूनी तफरीक़े का बायस या मूजिब किसको करार दिया गया है। इसमें जो ऑप्शंस हैं, अलिफ, हुब्बे दुनिया को। बे, कुरान से ज़्यादा हदीस को तरजीह देना। जीम, सुन्नत नबी की बजाय औलिया परस्ती को। अभी दाल, खिलाफत राशिदा को दुनियावी बादशाह समझना। जी, टीम ए ने बजर दबाया है। जी, क्या जवाब देते हैं? ये ऑप्शन अलिफ, हुब्बे दुनिया को। जी, आपके नज़दीक ऑप्शन अलिफ इसका जवाब है, हुब्बे दुनिया। आपका जवाब दुरुस्त है कि मुसलमानों में अंदरूनी तफरीक़े का मूजिब हुब्बे दुनिया है। तो जवाब दुरुस्त हुआ। 5 नंबर मज़ीद आपने हासिल किए हैं। जी, 11 सवाल मुकम्मल हुए, और ये इस राउंड का आखिरी सवाल है। ये सवाल खुतबा जुमा 5 फरवरी सन 2016 के आखिर पर से लिया गया है। सवाल ये है कि इस खुतबा जुमा के आखिर पर हजूर अनवर ने किस मुबल्लिग की नमाज जनाजा का ऐलान फरमाया है। ऑप्शंस हैं, अलिफ, चारों ऑप्शन सुनने के बाद आपने बटन दबाना है। अलिफ, मुकर्रम अब्दुल वहाब आदम साहिब गाना। बे, मुकर्रम कासिम तोरे साहिब आइवरी कोस्ट। जीम, मुकर्रम नसीर अहमद अंजुम साहिब रवा। दाल, महमूद अहमद बंगाली साहिब ऑस्ट्रेलिया। ये ऑप्शन बे, मुकर्रम कासिम तोरे साहब ऑफ आइवरी कोस्ट। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। ऑप्शन बे इसका जवाब है कि हजूर अनवर अय्यदुल्लाह ताला बिन नसर अज़ीज़ ने अपने खुतबा जुमा 5 फरवरी 2016 के आखिर पर मुकर्रम कासिम तोरे साहिब आइवरी कोस्ट के नमाज जनाजा का ऐलान फरमाया है। तो इस तरह हमारे ये 12 सवालात पर मुश्तमिल राउंड ख़त्म हुआ। इससे पहले कि हम दूसरे राउंड की तरफ चलें, हम स्कोर बोर्ड पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके मुताबिक जो हमारी टीम ए है कैलगरी रीजन से, इन्होंने अभी तक 15 नंबर हासिल किए हैं, और जो टीम बी है वेस्टर्न ओंटारियो की, उन्होंने अभी तक 5 नंबर हासिल किए हैं। तो 10 नंबर का फ़र्क है। दूसरे राउंड में आपसे 4 सवालात होंगे हर एक टीम से, जिसके 10-10 नंबर हैं। तो आइए देखते हैं कि आगे ये मुकाबला क्या सूरत इख्तियार करता है। जी, हमारे आज के फ़ाइनल मुकाबले का दूसरा राउंड शुरू करते हैं। इसमें जिस टीम से सवाल पूछा जाएगा वही उसका जवाब देगी। टीम ए जो है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है। कैलगरी रीजन की हमारी टीम है। मुकर्रम मशहूद साहिब और फ़ारूक साहिब तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपकी तैयारी जो है निसाब की तकसीम करके आपने तैयारी की हुई है या इकट्ठा की है? चलें, माशाल्लाह। जी, आपसे सवाल है दूसरे राउंड का पहला।
کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 220 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت میں لفظ عفو کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی تم آسانی سے خرچ کر سکو، لفظ سہولت کے ساتھ خرچ لفظ عفو کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی تم آسانی سے سہولت کے ساتھ خرچ کر سکو۔ جی آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جو بھی تم آسانی سے سہولت سے خرچ کر سکو۔ یہ آپ کا جواب ہے، لیکن آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو میں العفو کا مطلب ہے ضروریات میں سے جو بھی بچتا ہے وہ العفو ہے۔ العفو کا ترجمہ ہے ضروریات میں سے جو بھی بچے۔ جواب غلط ہوا، 10 نمبر تھے اس کے۔ جی ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں۔ ویسٹرن اونٹیریو کی ہماری ٹیم ہے، مکرم ودود صاحب اور احسان الرحمان صاحب۔ جی آپ کی تیاری کیسی ہے؟ آپ نے بھی تقسیم کر کے تیاری کی ہوئی ہے نصاب کو؟ کچھ تقسیم کر کے اچھا، کچھ کچھ تقسیم اکٹھے کر کے۔ جی۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ آپ سے بھی سورۃ البقرہ کا سے لیا گیا یہ سوال ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 215 کہتی ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ کہہ کر آگے کیا بات بیان کی گئی ہے؟ تم بھی اسی طرح آزمائے جاؤ گے جیسے پہلے آزمائے گئے تھے، اور تم بھی اسی طرح ہلائے جاؤ گے۔ زلال ان کا لفظ ہے، اور تم اسی طرح تمہیں آزمایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ اس میں یہ آپ نے اس کی مزید تفصیل بتا دی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر وہ مشکلات ابھی نہیں آئیں جو پہلی قوموں پر آئیں، تو وہ اسی طرح تم بھی آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، اور زلزلوں کے الفاظ ہیں، تو اس میں اگر پورا اترتے ہو تو پھر جنت کے حقدار قرار پاؤ گے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ 10 نمبر لینے میں آپ کامیاب ہوئے۔ ایک سوال اس راؤنڈ کا مکمل ہوا۔ جیسے جیسے مقابلہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مزید دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ دونوں ٹیموں کے 15 نمبر برابر ہو گئے ہیں۔ 3 سوالات دونوں ٹیموں سے پوچھنا باقی ہیں۔ جی ٹیم اے کیلگری ریجن، قرآن کریم سے ہم اب تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ کتاب حقیقت الوحی سے یہ سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حقیقت الوحی میں اپنی 2 پیشگوئیوں کے پورے ہونے کی گواہی میں اپنے صحابہ کی تصدیقی شہادتیں بھی درج فرمائی ہیں۔ ویسے تو حضور نے سارے نشانات پر مشتمل یہ کتاب لکھی ہے، لیکن 2 پیشگوئیاں ایسی ہیں جن کے بعد حضور نے صحابہ کی تصدیقی گواہیاں بھی دی ہوئی ہیں کہ جی حضور ایسا ہوا، ہم نے دیکھا۔ ان 2 پیشگوئیوں میں سے کوئی ایک پیشگوئی بتائیں۔ یہ آسمان سے شہاب ثاقب کا گرنا، آسمان سے آگ کے گولے کا گرنا۔ جی ٹھیک ہے، اور کچھ بتائیں گے؟ جی جی ٹھیک ہے، میں آپ کا جواب درست مانتا ہوں۔ 2 پیشگوئیاں ایسی ہیں جس میں حضور نے، جس کے بعد صحابہ کی تصدیقی شہادتیں بھی درج کی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک پیشگوئی ہے سخت زلزلہ آیا اور آج بارش بھی ہوگی، خوش آمدی نیک آمدی۔ دوسری پیشگوئی ہے 25 دن یا 25 دن تک، یہ اصل میں پیشگوئی تھی، لیکن یہ پوری اسی طرح ہوئی جو آپ نے بیان کی کہ ایک آتشی انگار کی شکل میں، آسمان سے ایک آگ کے گولے کی شکل میں یہ پیشگوئی ظاہر ہوئی، تو اس کو میں درست تسلیم کرتا ہوں۔ 10 نمبر آپ نے اس سوال کے حاصل کیے۔ جی سوال نمبر 4 ویسٹرن اونٹیریو کی ٹیم ہے، ٹیم بی۔ شری نشکلنک بھگوان کا اوتار، حضور نے حقیقت الوحی میں
ایک ہندو پمفلٹ جو ہے وہ بھی درج فرمایا ہے جس کا ٹائٹل تھا شری نشکلنک بھگوان کا اوتار۔ سوال یہ ہے کہ اس میں لفظ شری نشکلنک کا کیا مطلب ہے؟ ایسا نبی جو بانسری بجائے اس کا، اور جس کا ماتھے پر تل تھا۔ تل تھا۔ اچھا، شری نشکلنک بھگوان کا اوتار، آپ نے بالکل ظاہر ہے تحریر سے کہ یہ ہندوازم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، لیکن آپ نے کوشش کی کہ ان میں جو چیزیں رائج ہیں شاید وہی اس کا کوئی مطلب ہو، لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے بتایا۔ شری نشکلنک کا مطلب ہے بے عیب یا معصوم، تو مطلب ہے بے عیب بھگوان کا اوتار۔ تو حضور نے آگے بریکٹ میں لکھا ہے معصوم خلیفۃ اللہ، جو اسلامک لٹریچر میں پیش گوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نام مختلف ہیں لیکن پیش گوئی ایک ہی ہے۔ اسلامک لٹریچر نے معصوم خلیفۃ اللہ کہا ہے آنے والے کو، اور ہندوازم نے اس کو شری نشکلنک کہا ہے۔ تو جواب درست نہیں ہے۔ 10 نمبر تھے اس کے جو آپ نہیں حاصل کر سکے۔ 2 سوالات ہو چکے ہیں، فرق آ گیا ہے نتیجے میں، ٹیم اے 25 نمبر اور ٹیم بی 15 نمبر ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ تیسرا سوال ہے ٹیم اے سے، اور سوال ہے کہ الہام العید الاخر تنال منہ فتحً عظیما، جس کا ترجمہ ہے ایک اور خوشی کا نشان تجھ کو ملے گا جس سے ایک بڑی فتح تیری ہوگی۔ اس کے ضمن میں 2 نشانوں کا ذکر حضور نے کیا ہے کہ ایک ممالک مشرقیہ میں اور ایک ممالک مغربیہ میں، یعنی 2 عیدیں جو ہیں اس سے حضور نے 2 نشان مراد لیے ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ ممالک مغربیہ میں ڈوئی کی موت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ممالک مشرقیہ میں کون سا نشان حضور نے قرار دیا ہے؟ پنڈت لیکھ رام کی موت۔ پنڈت لیکھ رام کی موت، مغرب ممالک میں ڈوئی کی موت حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کا نشان تھی۔ لیکن یہ جو الہام ہے العید الاخر کہ مشرق ملک میں بھی، ممالک میں بھی کوئی نشان ظاہر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نشانات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لیے دکھائے، لیکن حضور نے ممالک مشرقیہ میں جس شخص کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے وہ ہے سعد اللہ لدھیانوی، نمونیا پلیگ سے مر گیا۔ تو پنڈت لیکھ رام یہاں مراد نہیں ہے، جواب آپ کا درست نہیں ہے۔ 10 نمبر تھے اس کے۔ جی آگے چلتے ہیں، ٹیم بی ویسٹرن انٹیریو کی ہماری ٹیم ہے۔ آپ سے یہ سوال ہے، آسان سا سوال لگ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عصائے موسیٰ کیا ہے؟ عصائے موسیٰ ایک کتاب لکھی تھی، اور ہاں چراغ دین جمونی، چراغ دین تھے جنہوں نے حضرت مسیح انہوں نے موسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور ایک عصائے موسیٰ انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ ایک کتاب کا نام ہے، کس کی یہ کتاب ہے؟ آپ کا ٹائم۔ چراغ دین جمونی کی کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عصائے موسیٰ ایک کتاب کا نام ہے جو چراغ دین جمونی نے لکھی۔ آپ کا آدھا جواب درست مانتا ہوں، عصائے موسیٰ بالکل ایک کتاب کا نام ہے، لیکن یہ کتاب منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ نے لکھی تھی، تو 5 نمبر میں اس کے آپ کو دیتا ہوں کہ آدھا جواب آپ نے بتایا۔ تو اس لحاظ سے اب 3 سوالات ہو چکے ہیں۔ آخری سوال ہر ٹیم سے، دونوں ٹیموں سے پوچھنا باقی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال پوچھیں آپ بے شک نظر ڈال لیں، کیلگری ریجن کے 25 نمبر ہیں اب تک، اور ویسٹرن انٹیریو کے 20۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کیلگری ریجن جواب غلط دیتی ہے اور ویسٹرن انٹیریو درست دیتی ہے تو الٹ نتیجہ ہوگا، ورنہ پھر
آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال اس میں آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کیلگری ریجن کی ٹیم ہے ٹیم اے، مشہود صاحب اور فاروق صاحب ہمارے سامنے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ خطبہ جمعہ 8 ستمبر 2017، اس خطبے میں حضور انور نے نیشنل سیکٹری تبلیغ کا کیا کام بیان فرمایا ہے؟ کہ وہ حکمت عملی مرتب کرے اور مربوط حکمت عملی جو ہے وہ طے کرے کہ کس طرح سے کام ہونے ہیں، پھر سب کو جو ہے ایڈوائز کرے، ملک کے جمع سیکشن جو ہیں عہدیدار ایک مربوط پروگرام بنائے۔ جی آپ نے یہ جواب دیا، آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا ہے کہ نیشنل سیکٹری تبلیغ کا کام ہے کہ جو لائے عمل بھی بنایا گیا ہے اس کو ہر مقامی جماعت کے سیکٹری تبلیغ تک پہنچائے۔ جو حصہ انتظامی نہیں ہے بلکہ افراد جماعت سے متعلق ہے وہ جماعت کے ہر فرد تک پہنچ جائے۔ تو جو بھی لائے عمل بنایا گیا ہے اس کو آگے جماعتوں میں پہنچانا وہ نیشنل سیکٹری تبلیغ کا کام ہے۔ جی 10 نمبر تھے اس سوال کے۔ جی ٹیم بی ویسٹرن انٹیریو کی ہماری ٹیم ہے، آپ سے یہ سوال ہے اور یہ اس مقابلے کا آخری سوال ہے۔ مقابلہ بالکل کانٹے دار ہے۔ اگر آپ اس سوال کا جواب درست بتاتے ہیں تو آپ اس کے فاتح قرار پائیں گے، لیکن اگر آپ نہیں جواب دے سکتے تو پھر کیلگری ریجن اس کی فاتح قرار ہوگی۔ بہرحال آخری سوال پر اب فیصلہ منحصر ہے، دیکھیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خطبہ جمعہ 5 فروری 2016 حضور انور نے اپنے خطبہ جمعہ میں جھوٹ سے نفرت کا درس دیتے ہوئے چند مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ ہر احمدی کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم غلط بیانی سے کام تو نہیں لیتے۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ مقدمات میں ہم غلط بیانیوں سے کام تو نہیں لیتے۔ اس کے ساتھ حضور نے اور بھی مثالیں بیان کی ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ صرف 3 مثالیں ان میں سے بیان کر دیں۔ اسائلم میں آپ غلط بیانی نہ کریں۔ اسی طرح حضور نے سوشل ویلفیئر لیتے ہوئے غلط بیانی سے منع فرمایا۔ 2 ہو گئے۔ اور رشتے اور وکیل کے کہنے پر بھی جھوٹ نہ بولیں۔ اور آپس میں رشتہ داریاں قائم کرتے ہوئے بھی قول سدید سے کام لینے کی ہدایت فرمائی۔ جی آپ نے یہ جواب دیا، جزاکم اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ 3 آپشنز آپ سے پوچھے گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے فرمایا ہے کہ احمدی کو چاہیے کہ وہ غلط بیانی سے کام نہ لے۔ اس میں حضور نے جو مثالیں بیان فرمائی ہیں، حضور نے فرمایا کہ ہم کاروباروں میں منافع کی خاطر غلط بیانی سے کام تو نہیں لیتے۔ آگے جو 3 ہیں وہ ماشاءاللہ آپ نے بتائے۔ رشتہ طے کرتے وقت غلط بیانیاں تو نہیں کرتے، حکومت سے سوشل اور ویلفیئر الاؤنس لینے کے لیے جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتے۔ اسائلم، یہ آخری ہے، اسائلم کے معاملات میں غلط بیانی سے کام تو نہیں لیتے۔ تو آپ نے اس کا جواب درست دیا ہے، 10 نمبر لینے میں کامیاب ہوئے۔ پچھلے مقابلے میں بھی آپ نے مائنس میں جا کے پھر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے مقابلہ جیتا، اور آج بھی آپ نے یہی رنگ اختیار کیا کہ پہلے مائنس میں آپ کا اسکور گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ پھر آخر کار کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹیم کیلگری ریجن نے بھی بڑی تیاری دکھائی اور ماشاءاللہ بڑی اچھے طریقے سے شمولیت اختیار کی، اور ویسٹرن انٹیریو نے بھی۔ تو اب ہم جب نظر ڈالتے ہیں اسکور بورڈ پہ تو کیلگری ریجن کے 25 نمبر ہیں مجموعی طور پر، اور ویسٹرن انٹیریو کے 30 نمبر ہیں۔ تو اس لحاظ سے ویسٹرن انٹیریو نے یہ مقابلہ جیتا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا، یہ مجلس انصار اللہ کینیڈا کے تحت منعقد ہونے والے تعلیمی کوئز کا
فائنل تھا جو ویسٹرن اونٹیریو کے ریجن نے جیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مبارک کرے اور ہم سب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کو پڑھنے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم و ادب کا تاج محل دل کا نور ہے، آرائش حیات یہ، آرائش حیات ہے یہ، جاں کا سرور ہے، جاں کا سرور ہے.